بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پہلے میں نے وظیفہ دیا تھا قل اعوذ برب الناس کا۔ یہ آخر میں صورتیں اللہ نے اس لیے نازل فرمائی ہیں، آخر زمانے میں جتنے گمراہ کن فتنے آئیں گے ان تمام کے تمام فتنوں، جادو، جنات اور شیطان کی شرارتوں سے حفاظت کے لیے اللہ پاک نے یہ مبارک صورتیں آخر میں نازل کی ہیں کہ آخر زمانہ کے جو لوگ آئیں گے سب سے زیادہ انہی کو ان صورتوں سے مفاد ملے گا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ بندہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، شکم مادر سے نکلنے کے بعد چیخو پھکار کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے ساری کائنات وہی تھی۔ جب دنیا میں آتا ہے تو دیکھتا ہے مختلف رنگ و بو کی یہ کائنات، تو اس میں جب آتا ہے تو کائنات کئی درجے وسیع نظر آتی ہے تو دل لگتا ہے، اور جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس کو دھمکی ملتی ہے، تماچا لگتا ہے تو ماں کی گود میں بھاگتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اعوذ برب الناس، ماں کو سب کچھ نہ سمجھ، اپنے رب کی پناہ پکڑ۔ یہ سب کچھ نہیں، تھوڑا بڑا ہوا دیکھا ماں تو کچھ نہیں کر سکتی، یہ تو بیچاری بڑھیا ہے، اس کے تو ہاتھ میں کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، نہ اس کے پاؤں میں کوئی طاقت و قوت، یہ تو کمزور ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتی، یہ پناہ نہیں دے سکتی، رب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ پکڑیے۔ اور آگے فرمایا ملک الناس، پھر بندہ جب کسی سے نہیں ڈرتا، نہ ماں سے، نہ باپ سے، نہ عزیزوں سے، نہ رشتہ داروں سے، تو پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے ملک الناس، یعنی حکومت کا خوف، یہ آرمی چیف، یہ فلاں فلاں، یہ سول ادارے، یہ عدالت، یہ کچہری، لیکن بعد میں اتنی قوی ہو جاتا ہے کہتے ہیں یہ بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سلطنتیں، حکومتیں کچھ نہیں، یہ بادشاہ بھی کوئی پاور والے نہیں ہیں۔ ملک الناس، اس سے ڈر کائنات پر جس کا کنٹرول ہے، اور الہ الناس، بندہ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ڈرنا چاہیے اس ذات سے جو معبود برحق ہے، جس نے تمہیں بنایا، جو تمہاری جبین نیاز کے سجدوں کا مستحق ہے، اس سے ڈرو، اس کی پناہ پکڑو۔ تو آگے فرمایا کس سے پناہ پکڑنی چاہیے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من شر الوسواس الخناس، خناس کے شر سے پناہ پکڑنی چاہیے، اس کے وسوسوں سے پناہ پکڑنی چاہیے۔ خناس کیا چیز ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ خناس ایک سانپ ہے جو انسان کے دل کو لپیٹے ہوئے ہے اور مسلسل ڈسے جا رہا ہے انسان کے قلب کو۔ وہ کتنی بڑا سانپ ہے، کتنی اس کا زہر ہے، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، میں نہیں پہنچ سکتا، آپ نہیں پہنچ سکتے، ڈاکٹر نہیں پہنچ سکتا، پولیس نہیں پہنچ سکتی، اور آرمی نہیں پہنچ سکتی، حکومت نہیں پہنچ سکتی۔ وہاں تک کون پہنچے گا؟ مسلسل ڈسے جا رہا ہے، اس کو مارنے کا طریقہ اولیاء اللہ جو دل پر ضرب لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ کی، اس کے پھن پر مارتے ہیں، تو اس سے وہ کمزور ہوتا ہے، مرنے لگ جاتا ہے۔ اب یہ ایک سوال ہے کہ وہ سانپ جو ڈسے جا رہا ہے تو اس کا زہر تو ہوگا، یہ زہری سانپ ہمیں ڈستے ہیں، اس کا زہر ہوتا ہے، انسان مر جاتا ہے، تو اس کا زہر کیا ہے؟ فرمایا خناس کا زہر جب قلوب سے انسان کے رگ و ریشہ میں منتقل ہوتا ہے تو انسانیت کو ہلاکت کے دہانے پر لا کھڑا کر دیتا ہے۔ انسان کے اعضاء میں، اجزاء میں جب وہ زہر پھیلتا ہے تو پھر انسان کے جسم سے برا کردار زہر ہوتا ہے، اور برے کردار کی شکل میں وہ زہر بدماشی کی شکل میں، عیاشی کی شکل میں، چوری کی شکل میں، زنا کی شکل میں، ان گندگیوں کی شکل و صورت میں وہ زہر ہو رہا ہے۔ تو اس کی ویکسینیشن جو ہے، وہ ویکسینیشن سنٹر کہاں ہے؟ یہی مساجد، مدارس، خانقاہیں، دینی مراکز، یہ ویکسینیشن سنٹر ہیں۔ وہاں آپ پہنچیں اور وہ آپ کی ویکسین کریں گے ذکر اللہ کے ذریعے سے، اللہ کی یاد کے ذریعے سے۔ تو پناہ پکڑنی چاہیے اس خناس سے جو زہر منتقل کر رہا ہے ہمارے اعضاء میں اور ہمیں ہر وقت نقصان پہنچا رہا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے جو نوافل کے ذریعے سے خدا کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے۔
یعنی ان اعمال صالحہ کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے انوارات منتقل ہوتے ہیں۔ ان کے اندر سے جو نور پھوٹتا ہے پھر وہ انسان کے اس کردار کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر میرے بندے کے جسم میں جب وہ انوارات و برکات، جب اس کی ویکسین ہو جاتی ہے مکمل، وہ زہر سانپ کا مر جاتا ہے جو اس کے دل پر مسلط ہے، تو پھر اس کے جسم کے اجزاء و اعضاء سے کوئی ایسا جرم صادر نہیں ہوتا جو میری منشا کے خلاف ہو۔ میری مرضی اور میری منشا کے مطابق اس کا کردار ظاہر ہوتا ہے، اس کے جسم سے نیکی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے ذکر کرتے رہا کریں، اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، اللہ کو یاد کرتے رہا کریں، اور ان دو مبارک صورتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑیں، اور تین مرتبہ صبح و شام اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق یہ پڑھ لیا کریں۔ اس سے نہ موذی جانور نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ شیاطین و جنات۔ یہ پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اگر ہو سکے تو یہ آخری صورتیں ہیں، ان کی مقدار اور بڑھا دیں، 7 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کیجئے صبح و شام۔